سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات گرامی قدر، بات میں مختصر کرتا ہوں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ وہ عظیم ہستی ہے جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں۔ یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں کہ بڑے چوٹی کے محدثین نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کمالات بیان فرمائے۔ یہ اس وقت میرے پاس کتاب ہے الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاثہ، امام ابن عبد البر کی کتاب ہے، اور عربی زبان میں ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 197 ہے۔ اس میں صاف لکھا ہے، حضرت امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں، امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں، امام یحییٰ بن معین نے فرمایا اللہ کی قسم، امام اعظم ابو حنیفہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ یہ سچے تھے، سکا تھے، حدیث میں سکا آدمی ہے، محل صدق تھے، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ ان کے بارے میں ذوف کا کسی کو گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ امام خطیب بغدادی کی کتاب ہے تاریخ بغداد، اس میں صاف لکھا ہے حضرت امام عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ارشاد عالی شان تو امام ذہبی نے بھی نقل کیا ہے، تہذیب الکمال میں بھی ہے، اور بے شمار کتابوں میں صاف ہے۔ کیا لکھا ہے؟ امام عبداللہ بن مبارک جو امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے ملقب ہیں، وہ عبداللہ بن مبارک جو امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں، وہ عبداللہ بن مبارک جن کو پوری امت نے امیر المومنین فی الحدیث کا لقب عطا فرمایا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں کوفہ شہر میں آیا، اور اس میں جو جملہ ہے وہ بعد میں سنا رہا ہوں۔ فرمایا کوفہ شہر میں آیا، فرمایا کوفہ شہر میں جب میں آیا تو فرمایا میں نے آگے پوچھا یہاں پر کوفہ شہر میں تو سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ کہا سب سے بڑا زاہد عبادت گزار کون ہے؟ کہا امام اعظم ابو حنیفہ۔ کہا سب سے بڑا محدث کون ہے؟ فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ۔ کہتے ہیں میں نے جس صفت کا بھی سوال کیا، ہر صفت کے جواب میں لوگوں نے مجھے امام اعظم ابو حنیفہ کا پتہ دیا ہے، اور اللہ کی قسم اگلا جملہ ان کتابوں میں صاف ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اگر اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ کی برکت سے میری فریاد رسی نہ فرماتا، اگر اللہ تعالیٰ میری فریاد کو قبول نہ فرماتا، امام ابو حنیفہ کی ساتھ یعنی ان کی صحبت نہ عطا فرماتا، تو میں ہلاک ہو جاتا، میں عام لوگوں کی طرح ہوتا۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں، یہ وہ امیر المومنین فی الحدیث فرماتے ہیں۔ اور امام شافعی، ان کا قول بھی اس تاریخ بغداد میں دیگر سب کتابوں میں موجود ہے۔ کیا لکھا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں دین کی سوجھ بوجھ میں فرمایا سارے لوگ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے بال بچے ہیں۔ وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام شافعی تو یہ بھی کہتے ہیں، یہ دھیان سے سنیے، امام شافعی تو یہ بھی کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں جب مجھے اسی کتاب تاریخ بغداد میں صاف موجود ہے، اور یہ کتاب ہے، آج جو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے کہ بھئی مطلب جو ہے ان کی شان اور عظمت کو للکارتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی عظمتوں پر تنقید کرتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذرا سنیے، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ یہ کتاب کا نام ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، انہی لوگوں کے اکابر میں کی کتاب ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ 31 ہے۔ اس میں لکھا ہے یہ جو امام شافعی کا قول ہے سند صحیح کے ساتھ مروی ہے۔ کیا قول ہے؟ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، فرمایا جب بھی مجھے کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے، جب بھی کوئی مجھے مشکل پیش آتی ہے، تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر چلا جاتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر جاتا ہوں اور ان کی قبر سے تبرک حاصل کرتا ہوں، وہاں 2 رکعت پڑھتا ہوں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری مشکل فوراً حل فرما دیتا ہے۔ وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ذات ہیں۔ حضرات گرامی قدر، وہ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے امام شافعی نے، دیگر محدثین نے کہا آپ جانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ ابو حنیفہ کی ذات کون ہے؟
تو حضرت سیدنا امام مالک نے فرمایا اللہ کی قسم امام ابو حنیفہ اس ذات کا نام ہے، اللہ نے ان کو اتنا ملکہ عطا فرمایا ہے، علم و فضل میں ایسی مہارت تام عطا فرمائی ہے کہ وہ اگر کسی ستون کو فرما دیں کہ یہ سونے کا ہے تو اللہ پاک نے ان کو شان عطا فرمائی ہے کہ وہ دلائل سے یہ ثابت بھی کر سکتے ہیں۔ وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، اور یہ حضرت سیدنا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، اس کا 126 صفحہ ہے، اس کے 126 صفحے پر انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں محدثین کے اقوال نقل کیے ہیں اور لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے یہ حدیث میں، حفظ حدیث میں چوٹی کا امام ہے، اور صرف امام ہی نہیں، صاف اس کتاب کے 126 صفحے پر لکھا ہے کہ یہ امام ہی نہیں ہے، امام اعظم ہے، امام ہی نہیں ہے، امام اعظم ہے۔ یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور یہ سنیے یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل چوٹی کا محدث خود ہونے کے باوجود یہ امام ابو حنیفہ کی شان میں کتاب لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے مناقب الامام ابی حنیفہ و صاحبہ، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کے جو دو شاگرد ہیں امام محمد بن حسن شیبانی اور امام ابو یوسف، ان کی کیا شان ہے، ان کی شان پر مستقل کتاب لکھی ہے۔ اور غور فرمائیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دوسری کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس کا جلد نمبر 5 ہے، جلد نمبر 5 کے صفحہ 301 پر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا مستقل ترجمہ بیان کیا اور بڑے بڑے چوٹی کے محدثین کے اقوال بیان کیے ہیں۔ اور یہ امام یوسف مصری کی کتاب ہے تہذیب الکمال، اس کی جلد نمبر 19 ہے، جلد نمبر 19 ہے اور صفحہ 102 ہے۔ اس پر بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تابعی ہونا بھی انہوں نے بیان کیا ہے، اور بڑے بڑے چوٹی کے محدثین کا ان کا استاد ہونا، شان کی شان و عظمت کو سلام کرنا بھی بیان کیا ہے۔ اور یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے الکاشف، اس کتاب کی جلد 3 ہے، جلد 3 ہے اور صفحہ 191 ہے۔ اس میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا تابعی ہونا بیان کیا ہے، ثقافت بیان کی ہے، کتب ستہ کا امام بیان کیا ہے، راوی ہونا بیان کیا ہے۔ اور غور فرمائیے یہ حضرت امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے تہذیب التہذیب، اس میں بھی امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود 229 صفحے پر جلد 4 ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں محدثین کے اقوال بیان کیے ہیں۔ یہ امام ابن حجر مکی کی کتاب ہے، انہوں نے مستقل امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں شافعی ہونے کے باوجود، امام شافعی کے مقلد ہونے کے باوجود، امام ابن حجر مکی نے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں مستقل کتاب لکھی۔ اور یہ نام آپ نے سنا ہے، کئی بار آپ کے سامنے میں کہہ چکا، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ۔ ارے امام جلال الدین سیوطی وہ ہے کہ جن کو جاگتے ہوئے 75 مرتبہ نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی، انہوں نے امام ابو حنیفہ امام اعظم کی شان میں یہ مستقل کتاب لکھی ہے، تمییز الصحیفہ اس کا نام ہے۔ اور امام یوسف صالحی نے عقود الجمان نام کی یہ مستقل کتاب لکھی ہے۔ حضرات گرامی قدر اور بڑے بڑے محدثین نے، یہ تو چند کتابیں، وقت کی قلت ہے، یہ امام موفق نے مناقب امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے کتاب لکھی ہے، امام قردری کی کتاب بھی ساتھ چھپی ہوئی ہے۔ حضرات گرامی قدر یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ اللہ پاک نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے، اور آج تک اولیاء کرام کا جم غفیر امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوا ہے۔ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کو دیکھ لو، خواجہ اجمیری کو دیکھ لو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھ لو، شاہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کو دیکھ لو، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کو دیکھ لو، شاہ بہاؤالدین نقشبند کو دیکھ لو، خواجہ باقی باللہ کو دیکھ لو، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی کو دیکھ لو۔ مجدد الفسانی نے تو یہاں تک لکھا ہے، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، مکتوبات میرے پاس موجود ہے، یہاں تک لکھا ہے، کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے نبی، پر نبی پاک کے امتی کے غلام کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ فرماتے ہیں مجدد صاحب حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں جو وہ عمل فرمائیں گے تشریف لا کر شریعت کے مطابق، ان کا عمل فقہ حنفی کے مطابق ہوگا، ان کا عمل فقہ حنفی کے مطابق ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان پاک و ہند میں
وہ عظیم آدمی ہے کہ درس حدیث میں سب لوگ اس کا نام لیتے ہیں. آج جو لوگ معترضین ہیں وہ بھی ان کو اپنا امام مانتے ہیں. ان کی کتاب فیض الحرمین میرے پاس موجود ہے. لکھا ہے، کہتے ہیں مجھے نبی پاک کا دیدار ہوا، مجھے نبی پاک کا دیدار ہوا تو میں نے فقہ حنفی کے بارے میں رسول پاک سے سوال کیا تو نبی محترم نے ارشاد فرمایا فقہ حنفی ساری فقہوں میں میری حدیث کے قریب ہے، میری حدیث کے مطابق ہے. فقہ حنفی کا فیصلہ مذہب حنفی جو ہے یہ میری حدیث کے مطابق ہے. اور یہ میرے پاس حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کی کتاب کشف المحجوب ہے، صاف لکھا ہے. کیا ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا. حضرت بلال کی قبر انور پر حاضر ہوا. سیدنا بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر حاضر ہوا. اگلی بات سے پہلے سے یہ بھی پتا چلا وہ ایک بزرگوں کے مزارات پر حاضری دینا یہ اللہ کے ولیوں کی سنت ہے. داتا صاحب حضرت بلال کی قبر پر گئے، مزار شریف پر گئے، کہتے وہاں میں حاضر تھا، میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ کیا لگی، میری قسمت جاگ اٹھی. میں نے اپنے آپ کو حرم پاک مکہ شریف میں کعبہ شریف کے سامنے دیکھا اور مجھے رسول پاک کا دیدار ہو گیا. وہاں نبی پاک کا دیدار ہوا تو رسول پاک نے ایک بابا جی کو اپنے دامن رحمت میں لیا ہوا ہے. یہ کشف المحجوب میں لکھا ہے. داتا صاحب کہتے ہیں میں رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور کے قدموں کو بوسہ دیا. اس سے پتا چلا بزرگوں کے قدموں کو بوسہ دینا یہ بھی ولیوں کا طریقہ ہے. رسول پاک کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا داتا صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک بابا جی سے حضور بڑی شفقت فرما رہے ہیں حضور کے دامن رحمت میں. میں نے عرض کیا حضور یہ بابا جی کون ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا علی حجویری یہ تیرا اور تیرے ملک والوں کا امام ابو حنیفہ ہے. یہ تیرا اور تیرے ملک والوں کا امام ابو حنیفہ ہے. اور اپنے ایک اور محدث اور بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. داتا صاحب فرماتے ہیں ان کو رسول پاک کا دیدار ہوا. انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو میں تلاش کرنا چاہوں تو کہاں کروں؟ تو نبی پاک نے فرمایا مجھے تلاش کرنا چاہتا ہے تو ابو حنیفہ کے علم میں تلاش کیا کر. یہ وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. حضرات گرامی قدر کتنے حوالہ جات ہیں، کتنے محدثین ہیں، کتنے اولیاء کرام ہیں جنہوں نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی عظمت شان جلالت کو بیان فرمایا ہے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے. اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی سیدنا امام اعظم کی شان کو بیان کیا ہے. یہ حضرات گرامی قدر میرے پاس کتاب ہے فتاوی نظیریہ مولوی نذیر حسین دہلوی جس نے مرزے کا نکاح پڑھایا تھا اس کو بھی ماننا پڑا. اس میں بھی اس نے صاف لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ ہے. امام اعظم کو ابو حنیفہ نقل کیا ہے. اور یہ عبد المجید خادم سودروی کی کتاب ہے سیرت الائمہ، اس میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی شان کیسی بیان کی ہے. کہتا ہے انہوں نے فقہ کا دین کی فقہ کا علم حاصل کیا. آگے تبصرہ کر رہا ہے، کہتا ہے وہ دین کی فقہ کوئی ایسی نہیں جو قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، بدعات کا مرکز ہو. اللہ کی قسم یہ کہہ رہا ہے اس مولوی عبد المجید خادم سودروی، کہتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی تعلیم، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے وہ فقہ ہے جو قرآن حدیث کے عین مطابق ہے. یہ مولوی نذیر حسین دہلوی کی دوسری کتاب ہے. کتاب کا نام ہے معیار الحق. اس کے صفحہ نمبر 13 پر مولوی نذیر حسین دہلوی نے کیا لکھا ہے ذرا سنیے اور غور کیجئے اور فکر کیجئے. اللہ پاک جل شانہ نے ان لوگوں کے منہ سے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کو کیسے نکلوایا ہے. امام اعظم اس میں بھی صاف لکھا ہے اور یہاں تک لکھا ہے. یہ ذرا سنیے اور غور کیجئے. یہاں اوپر باب باندھا ہے، کہتا ہے فضائل امام اعظم رحمت اللہ علیہ. فضائل ایک طرف کہتے ہیں جی امام، اچھا جی اعتراض پتہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی امام اعظم تو نبی پاک ہے. امام اعظم تو ہم نے کب کہا ہے
کہ امام ابو حنیفہ کا مقام نعوذ باللہ رسول پاک سے زیادہ ہے۔ امام اعظم کا مطلب تو یہ ہے کہ امت کے فقہا میں، امت کے علماء میں، امت کے ائمہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ اور یہ تو وہ بات ہے کہ بڑے بڑے چوٹی کے ائمہ نے مانا، اور تمہارے اپنے مولوی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنا جائز نہیں تو محمد علی جناح کو قائد اعظم کہنا کیسے جائز ہو گیا ہے؟ وہ قائد اعظم کہنا جیسے جائز ہے کہ وہ سیاسی لیڈروں میں بڑا قائد تھا پاکستان بنانے میں، وہ کیسا تھا یہ ایک الگ بحث ہے۔ حضرات گرامی قدر، بلا تمثیل بلا تشبیہ، امام اعظم ابو حنیفہ امت کے فقہا میں، علماء میں، اپنے دور کے امام اعظم ہی نہیں، قیامت تک کے علماء میں اللہ پاک نے ان کو یہ جلالت شان عطا فرمائی ہے کہ وہ امام اعظم تھے۔ اور یہ نواب صدیق حسن بھوپالی کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ نواب صدیق حسن کی کتاب کا نام ہے تاج المقلل۔ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے، رسول پاک کے صحابہ کا دیدار میں انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نواب صدیق حسن بھوپالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی امت کے جلیل القدر امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم بھی لکھا ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے الحتہ فی ذکر الصحاح ستہ، یہ بھی نواب صدیق حسن کی کتاب ہے، اس میں بھی صاف لکھا ہے۔ اور یہ کتاب صلاۃ الرسول، جس کو لوگوں میں بڑی تقسیم کرتے ہیں جی نماز بھی یہ نبی پاک کی نماز ہے، یہ الگ بحث ہے، انشاءاللہ کسی وقت سناؤں گا، اس کی سٹوری الگ سناؤں گا کہ اس کتاب جس کو رسول پاک کی نماز قرار دیا صلاۃ الرسول کو، اس کے اپنے مولویوں نے کتنے احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ہم نے نہیں، ان کے اپنے مولویوں نے وہ کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ اور جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا گستاخ ہوتا ہے اس کا کیا مقام ہوتا ہے؟ یہ کتاب کا نام ہے داؤد غزنوی۔ ان کا بڑا چوٹی کا عالم ہوا لاہور میں، پہلے امرتسر میں ہوتا تھا، بعد میں لاہور آ گیا۔ اس میں داؤد غزنوی نے اپنے ابا جی کا واقعہ بیان کیا، مولوی عبد الجبار غزنوی، جس کو یہ لوگ امام کہتے ہیں، امام عبد الجبار غزنوی کہتے ہیں اس کے مدرسے میں ایک لڑکا عبد علی نام کا پڑھتا تھا۔ ایک دن وہ کہنے لگا کہ امام ابو حنیفہ کو تو 3 حدیثیں آتی تھیں، مجھے ان سے زیادہ آتی ہیں۔ تو مولوی صاحب کو پتا چلا تو کہا یہ لڑکا مسلمان نہیں رہے گا، مرتد ہو جائے گا۔ کہتا ہے ایک ہفتہ گزرا کہ وہ لڑکا قادیانی ہو گیا۔ وہ لڑکا کیا ہوا؟ قادیانی ہو گیا۔ تو کسی نے مولوی صاحب سے پوچھا حضرت جی ہم نے تو نبی پاک کا غیب کبھی نہیں مانا، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ تو مولوی صاحب کہنے لگے بھی غیب کی بات نہیں ہے، غیب مجھے کہاں ہے، غیب کے بارے میں تمہارا عقیدہ واضح ہے۔ اصل میں بات یہ ہوئی، یہ اس کا سوا 191 ہے، اس پر یہ صاف واقعہ موجود ہے۔ سارا واقعہ میں خلاصہ صاحب کو سنا رہا ہوں، اور اردو زبان میں لکھا ہوا، فارسی عربی کی بات نہیں ہے کہ یہ پڑھا نہیں جا سکے، اردو میں لکھا ہوا ہے۔ کہتا ہے مولوی صاحب کہنے لگے بات یہ ہے، جب اس نے امام ابو حنیفہ کی شان میں گستاخی کی، میرے ذہن میں بخاری کی فٹ حدیث آ گئی کہ رب فرماتا ہے حدیث قدسی میں، جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ جب اس نے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں گستاخی کی تو یہ امام صاحب سے دشمنی تھی۔ میرے نزدیک امام صاحب اللہ کے ولی تھے، میرے نزدیک امام صاحب اللہ کے ولی تھے۔ جب اللہ کے ولی تھے، ان سے دشمنی سے پر اس کی رب سے جنگ کا چیلنج ہو گیا۔ جب سے جنگ شروع ہو گئی تو جنگ میں کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دشمن کے پاس قیمتی چیز رہنے نہیں دیتا۔ بندہ اپنے دشمن کے پاس قیمتی چیز رہنے، تو اللہ کی بارگاہ میں ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو جو اس کے ولی کا دشمن ہو اس کے پلے ایمان رہ سکتا نہیں۔ یعنی جو امام ابو حنیفہ کا گستاخ ہو وہ مرزئی ہو کے مرتا ہے، مسلمان ہو کے مرتا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس امام کی سنگت عطا فرمائی ہے کہ جس کی شان کو اپنے تو اپنے غیروں نے بھی مانا ہے۔ یہ مولوی داؤد غزنوی اپنی جماعت کا گلہ کرتا ہے، صفحہ اس کا ہے جی 136۔ اپنے ایک شاگرد کو کہتا ہے، اپنے ایک بستہ بندے کو کہہ رہا ہے، مولوی صاحب جماعت اہل حدیث کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی بد دعا لے کر بیٹھ گئی ہے۔
ہر شخص ابو حنیفہ کہہ رہا ہے. کوئی بہت ہی عزت کرتا ہے تو امام ابو حنیفہ کہہ دیتا ہے, یعنی ہمارے لوگوں میں ان کے اپنے کہتا ہے کہ جو اٹھتا ہے ابو حنیفہ کہتا ہے. کوئی عزت نہیں, کوئی تعظیم نہیں, کوئی تکریم نہیں. جو کہتا ہے میں نے بڑی عزت کی ہے, وہ صرف کہتا ہے امام ابو حنیفہ کہہ دیتا ہے. پھر ان کے بارے میں ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہ 3 حدیثیں جانتے تھے امام ابو حنیفہ, زیادہ سے زیادہ 11. اگر کوئی بہت بڑا احسان کرے تو وہ انہیں 17 حدیثوں کا عالم گردانتا ہے. جو لوگ, یہ جملہ دھیان سے سننے کے لائق ہے, جو لوگ اتنے جلیل القدر امام کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھتے ہوں تو ان میں اتحاد اور یکجہتی کیسے پیدا ہو سکتی ہے. یعنی ہمارے لوگوں کو امام ابو حنیفہ کی روحانی بددعا لے کر بیٹھ گئی. آخری بات اور حضرات حوالہ جات تو بے شمار ہیں, وقت کی ہمارے پاس قلت ہے. یہ کتاب کا نام ہے, کتاب کا کیا نام ہے؟ تاریخ اہل حدیث. یہ پروفیسر ساجد میر کا دادا لگتا ہے, دادے کا بھائی ہے, اور اس کو یہ امام العصر کہتے ہیں. اس کی کتابیں خود چھاپتے ہیں. اس کا صفحہ نمبر ہے 45. کہتا ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی جو شخصیت ہے وہ ایسی شخصیت ہے کہ وہ امام اعظم ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ اماموں کے امام ہیں. یہ صاحب لکھا ہے. کہتا ہے ان کی شان میں جو گستاخی ہے یہ بندے کے خاتمے کی خرابی ہے. اور اپنا واقعہ اس نے صفحہ نمبر 52 پر لکھا ہے. مختصر خلاصہ میں آپ کو سنا دوں, وقت بہت تھوڑا ہے. کہتا ہے کہ جی ایک بار میں امام ابو حنیفہ کے بارے میں تحقیقات کر رہا تھا. امام صاحب کے بارے میں پڑھتے پڑھتے میرے دل میں ان کی شان کے بارے میں کوئی گستاخیاں آ گئی, غبار آ گیا. کہتا ہے یہ مولوی ابراہیم میر سیال کوٹی کہتا ہے جب میرے ذہن میں غبار آیا تو دوپہر کا وقت تھا, سورج اپنے جوبن پر تھا, مگر میری آنکھوں کے سامنے گوپن اندھیرا چھا گیا. میرے دل نے کہا کہ مولوی ابراہیم میر یہ ساری کی ساری سزا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی بے ادبی کی, ابھی وقت ہے توبہ کر لے. کہتا ہے میں نے اسی وقت توبہ کی تو جو گوپن اندھیرا چھایا تھا دور ہو گیا. یہ صاف لکھا ہے, اور یہ تاریخ اہل حدیث میں صاف کلمہ جملہ موجود ہے. تو حضرات گرامی قدر, ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے جل شانہ کی ذات نے ہمیں ایسا امام عطا فرمایا ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی جن کی شان بیان کی. نواب صدیق حسن کی معاصر صدیقی میرے پاس موجود ہے. کہتا ہے حدیث کے سب سے زیادہ مطابق جو مذہب ہے وہ فقہ حنفی ہے, اور قاضی عبدالاحد خان پوری کی یہ کتاب ہے, کتاب کا نام کتاب التوحید و سنہ ہے. یہ اس کی حالت بہت نازک ہو چکی ہے, بہت پرانی اور آج کل تو ملتی بھی نہیں کتاب. کتاب التوحید و سنہ ہے, اس کا صفحہ 263 ہے. کہتا ہے امام ابو حنیفہ کی امامت فی الفقہ اجماع امت سے ثابت ہے. لہٰذا حضرات گرامی قدر, امام اعظم ابو حنیفہ وہ عظیم ہستی ہیں, وہ جلالت شان کی مالک ذات ہے کہ جن کو اللہ نے یہ فضل و کمال عطا فرمایا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا امام پوری دنیا کے ائمہ میں مجتہدین میں کوئی نہیں. اللہ پاک نے ان کو جو شان اور شرف عطا فرمائی ہے وہ پوری امت کے علماء نے, فقہاء نے, مجتہدین نے, سب نے امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا امام مانا ہے. یہاں تک کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں 7,500 کے قریب حدیثوں میں جو ان کی اعلی سند کی روایت ہے 22 روایات ہیں صحیح بخاری میں, جو 83 روایتیں ہیں ان 22 میں 21 روایتیں وہ ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے مروی ہیں. یعنی اس طریقے سے امام بخاری امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, شاگردوں کے شاگرد ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے تو امام بخاری اپنے ابا جی کی طرف سے بھی شاگرد ہیں. بات لمبی ہے,
वाला खुलासा कलाम यह है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर आज हम जो उनके मुक़ल्लिद हैं और ये फ़िक़्ह हनफी जो मज़हब हनफी है ये हदीस के खिलाफ नहीं, ये प्रोपेगेंडा है कि मज़हब हनफी मज़हब हदीस के खिलाफ है। फला मसला ये रफ़ा देन का मसला है, फला मसला है। अल्लाह की कसम इमाम आज़म अबू हनीफा का मज़हब ऐसा मज़हब नहीं है, कोई यतीम मज़हब नहीं है कि जो दलाइल से आ रही हो। अल्लाह ने हमें वो मज़हब अता किया है कि जिसके दलाइल किताब व सुन्नत में बेशुमार मौजूद हैं। कोई मसला हो, हर मज़हब हर मसले पर दलाइल शरिया मौजूद हैं। अल्लाह ताला जल्ल शानहू की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह करीम इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बरकतों से हमें मज़हब मुहज़्ज़ब हक़ अहले सुन्नत पर ज़िंदगी, इसी पर मौत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल